بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت کی حکمت۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک یمن میں 4 اشخاص ایک کنویں میں گر گئے جو انہوں نے شیر پھنسانے کے لیے کھودا تھا۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ شیر تو اس کنویں میں گر گیا، لیکن ان میں سے ایک کا پیر پھسلا اور اس کنویں میں گرا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے بدحواسی میں دوسرے کی کمر پکڑ لی، وہ بھی سنبھل نہ سکا اور گرتے گرتے اس نے تیسرے کی کمر تھام لی۔ تیسرے نے چوتھے کو پکڑ لیا، قرض چاروں اس میں گر پڑے اور شیر نے ان چاروں پر حملہ کیا اور ان کو مار ڈالا۔ ان مقتولین کے ورثا باہم آمادہ جنگ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ہنگامہ و فساد سے روکا اور فرمایا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں، اگر وہ پسند نہ ہو تو دربار رسالت میں جا کر تم اپنا مقدمہ پیش کر سکتے ہو۔ لوگوں نے رضامندی ظاہر کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جن لوگوں نے یہ کنواں کھودا ہے ان کے قبیلوں سے ان مقتولین کے خون بہا کی رقم اس طرح وصول کی جائے کہ ایک پوری، ایک تہائی، ایک چوتھائی اور ایک آدھی۔ پہلے مقتولین کے ورثا کو 1/4 خون بہا، دوسرے کو تہائی، تیسرے کو نصف اور چوتھے کو پورا خون بہا دلایا، اس لیے کہ پہلے نے اپنے اوپر والے کو ہلاک کیا اور دوسرے نے اپنے اوپر والے کو اور تیسرے نے بھی اپنے اوپر والے کو ہلاک کیا۔ غرض یہ کہ سب نے اپنے اوپر والے کو ہلاکت میں ڈالا۔ لوگ اس فیصلے سے راضی نہ ہوئے اور حجۃ الوداع کے موقع پر حاضر ہو کر اس فیصلے کا مرافعہ یعنی اپیل عدالت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فیصلے کو برقرار رکھا اور فرمایا، خدا کا شکر ہے جس نے ہم اہل بیت میں حکمت کو رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا۔ ایک روز علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جبکہ وہ کم عمر لڑکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام کی حالت میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہیں اور دونوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے متحیر ہو کر پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ انور پھیرا اور فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے جو اس نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور اسے دے کر اپنے رسولوں کو بھیجا، لہذا میں تجھے بھی اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اس ذات کی عبادت کے لیے بلاتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ تم لات و عزا سے انکار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ بات آج سے پہلے کبھی نہیں سنی، اس لیے میں ابو طالب سے بات کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ناگوار ہوئی کہ اعلان و اظہار سے قبل ان کا راز افشا ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، جب تم اسلام نہیں لاتے ہو تو اس امر کو مخفی رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری رات اس حالت میں گزری کہ اپنے سچے اور امانت دار ابن اوم کی باتیں قلب و دماغ پر چھائی رہیں، چنانچہ اللہ تعالی نے ان کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی۔ جب صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جلدی سے حاضر ہوئے اور دریافت کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے وہ کیا دعوت مجھ سے پیش کی تھی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ دعوت پیش کی تھی کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یہ کہ تم لات و عزا کا انکار کرو اور شرک سے برات کا اظہار کرو۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشرف اسلام ہو گئے۔ کچھ دنوں تک ابو طالب سے ڈرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، پھر اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے اور لوگ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد گرد حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ وہ سب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا ذکر خیر کر رہے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، 3 اوصاف ایسے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان فرمائے ہیں۔ مجھے ان میں سے ایک بھی وصف حاصل ہو جائے تو وہ سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوگا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی غزوہ کے موقع پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا مرتبہ میرے نزدیک ایسے ہو جیسے ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے۔ اور خیبر کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جو اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تمام لوگ گردنیں لمبی کر کر کے دیکھنے لگے کہ کس کو بلاتے ہیں۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاؤ۔ جب وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا، اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والےو، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا، یعنی اے اللہ یہ میری اہل و اولاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی۔ فتح مکہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مکہ سے باہر نہیں نکلے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ان کی طرف دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں اور اپنے کپڑوں میں الجھ کر گر رہی ہیں اور پکار رہی ہیں کہ اے چچا، اے چچا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ان کے پاس پہنچے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے امزاد، بہن کو سنبھالو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنی سواری پر سوار کر لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کیونکہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کیونکہ یہ میری امزاد بہن ہے اور ان کی خالہ میری بیوی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کیونکہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا فیصلہ ان کی خالہ کے حق میں فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ خالہ کا درجہ ماں کی طرح ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب حضرات کی طرف متبسمانہ نظر فرمائی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے اخلاق اور خلقت کے مشابہ ہو۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم ہمارے بھائی اور ہمارے دوست ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ام کلثوم کے لیے پیام نکاح دینا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کے لیے نکاح کا پیغام دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو اپنی بیٹیاں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے لیے روک رکھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، تم میرا اس سے نکاح کر دو، خدا کی قسم روئے زمین پر میری طرح کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشی سے فرمایا کہ مجھے قبول ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی جو روضے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بیٹھے تھے اور شہد کی مکھی کی طرح وہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ مجھے رخصت کرو۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین کس کے ساتھ؟ فرمایا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن تمام حسب و نسب ختم ہو جائیں گے، بس میرا حسب اور نسب باقی رہے گا، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، بس میں نے چاہا کہ میرا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک نسب یعنی رشتہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کا میں دوست ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دوست ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آئے تو غدیر خم یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ میں پڑاؤ ڈالا، لوگوں کو حکم دیا کہ درخت کے نیچے صفائی کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑنے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی عزت اور اہل بیت، تاکہ دیکھا جائے کہ تم ان دو چیزوں کے بارے میں میرے بعد کیا کرتے ہو، کیونکہ وہ دونوں چیزیں ہرگز جدا نہیں ہوں گی حتیٰ کہ حوض کوثر پر آئیں گی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ میرے مولا ہیں اور میں ہر مومن کا دوست ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک بڑھائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر فرمایا جس کا میں دوست ہوں علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے دوست ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ، اور جو اس سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 عمرہ۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اصبہان سے کثیر مال آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مال کو 7 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس مال میں ایک روٹی بھی نکلی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روٹی کے بھی 7 ٹکڑے کیے اور ان 7 حصوں میں سے ہر ایک میں ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ پھر 7 عمرہ کو بلایا اور ان کے درمیان قرآن اندازی کی تاکہ معلوم کرے کہ ان عمرہ میں سے کس کو پہلے دیا جائے اور کس کو اس کے بعد، حتیٰ کہ ہر امیر نے اپنا حصہ وصول کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلفائے راشدین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے علم و تقوی کی دولت حاصل کرنے کے لیے بہت سی جماعتیں حاضر ہوئیں۔ ان میں ایک باوجاہت شخص بھی موجود تھا جس نے سر پر سفید عمامہ پہنا ہوا تھا۔ اس نے سوال کیا اے امیر المومنین، ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطبے میں یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بھی اس طرح اصلاح فرما جس طرح آپ نے خلفائے راشدین کی اصلاح فرمائی، ذرا بتائیے وہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ ارشاد فرمایا وہ دونوں میرے حبیب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہم ہیں جو ہدایت کے امام اور اسلام کے شیخ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی اقتدا کی جاتی ہے۔ جو شخص ان کی اقتدا کرے گا محفوظ رہے گا، اور جو ان کے نقش پا کی پیروی کرے گا اسے صراط مستقیم کی ہدایت حاصل ہوگی، اور جو شخص ان کو مضبوطی سے تھام لے وہ اللہ کے گروہ میں سے ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دینا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے ارادے سے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی لگام پکڑ لی اور کہا، اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں کا ارادہ ہے؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی وہی بات کہتا ہوں جو ہم نے احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی تھی کہ اپنی تلوار نیام میں ڈال دو، اپنی ذات سے ہمیں دکھ نہ دو اور مدینہ واپس لوٹ آؤ۔ خدا کی قسم اگر ہمیں آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی تو پھر کبھی اسلام کا نظام قائم نہ ہو سکے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا اور میں اپنی ذات کے ساتھ تمہاری غم خاری نہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحصہ اور ذوالقصہ مقام کی طرف روانہ ہو گئے اور غلبہ پانے تک منافقین سے قتال کیا، اور پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی وجہ سے مدینہ منورہ میں ہی سکونت پذیر ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بائے اور باندی۔ ایک دن ابو مطر نامی شخص نماز کے بعد مسجد سے نکلا تو اس نے پیچھے سے آواز سنی، کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنا تہبند اونچا رکھ، کیونکہ یہ چیز تیرے رب سے زیادہ ڈرنے والی اور تیرے کپڑوں کو زیادہ صاف رکھنے والی ہے، اور اگر تم مسلمان ہو تو سر کے بال بھی تراشو۔ جب اس آدمی نے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے ہاتھ میں بھی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے اونٹوں کے بازار میں داخل ہوئے اور وہاں کے تاجروں سے مخاطب ہو کر فرمایا، معاملہ کرو مگر قسمیں نہ کھاؤ، کیونکہ قسمیں کھانے سے سامان تجارت تو بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو کر رہ جائے گی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بھائی کے پاس آئے جو کھجوریں بیچ رہا تھا۔ وہاں دیکھا کہ ایک باندی رو رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ باندی نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے اس آدمی سے 1 درہم کی کھجوریں خرید کی تھیں، میرے مالک نے ان کھجوروں کو لینے سے انکار کر دیا اور مجھے کہا کہ بائے کو واپس کر کے اس سے درہم واپس لے لو۔ اب یہ بائے مجھے درہم نہیں دے رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوروں کے بیچنے والے شخص سے فرمایا، اپنی کھجوریں لے لو اور اس کو درہم واپس دے دو، یہ بیچاری اپنے معاملے میں مجبور ہے۔ بائے نے انکار اور تکبر کیا اور زور زور سے بولنے لگا۔ ابو مطر نے بائے سے کہا کہ جانتے بھی ہو کہ تمہارے ساتھ گفتگو کرنے والا شخص کون ہے؟ بائے نے تیز لہجے میں کہا کہ نہیں، کون ہے یہ؟ ابو مطر نے کہا کہ یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بائے یہ سن کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور اس وقت باندی سے کھجوریں لیں اور اس کو درہم واپس دے دیا۔ پھر کہنے لگا، یا امیر المومنین، میں چاہتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم نے حقدار کو پورا حق دے دیا تو میں تجھ سے راضی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سبقت۔ ایک آدمی امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس سے اپنی ظاہری حیت و شکل پرہیزگاروں والی بنا رکھی تھی، جیسے خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا محب ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا، خباثت اور شرارت اس کی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی۔ اے امیر المومنین، اس کی کیا وجہ ہے کہ مہاجرین و انصار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوقیت دیتے ہیں، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام و مرتبہ کے اعتبار سے ان سے افضل ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے میں بھی ان سے مقدم ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اپنی سبقتیں حاصل ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ گئے کہ اس شخص کو اس خبیث گفتگو سے کیا مقصد ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ
تم مجھے کرشی لگتے ہو، شاید قبیلہ عائزہ کے ہیں، شاید قبیلہ عائزہ کے۔ اس آدمی نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ جی ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تیرا ناس ہو، اگر ایک مومن خدا تعالیٰ کی پناہ لینے والا نہ ہوتا تو میں تجھے ضرور قتل کر دیتا۔ یاد رکھو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ 4 امور میں مجھ سے سبقت لے گئے۔ ایک تو وہ امامت میں مجھ پر سبقت لے گئے، دوسرے ہجرت، تیسرے وارث اور چوتھے سلام کو رواج دینے میں مجھ سے آگے بڑھ گئے۔ تیرا ناس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب لوگوں کی مذمت بیان فرمائی لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سے ہی کرو۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک آدمی امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا، بڑی فضول باتیں کر رہا تھا کہ اچانک حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی زبان استعمال کرنے لگا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور اس آدمی سے تند و تیز لہجے میں فرمایا کہ کیا تم ان صاحب قبر کو جانتے ہو؟ اس نے ہنس کر کہا کہ ہاں کیوں نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور جس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تم ذکر کر رہے ہو وہ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن ام ہیں، لہذا تم ان کا ذکر خیر سے ہی کرو، کیونکہ اگر تو نے ان کو اذیت پہنچائی تو حقیقت میں ان صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم تو اللہ کے لیے ہے۔ جادت بن حبیرہ بڑی تواضع اور وقار کے ساتھ امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے عرض کیا اے امیر المومنین، اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 2 ایسے آدمی آئیں کہ ان میں سے ایک تو ایسا ہو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اس کو اپنی جان، مال اور اہل و عیال سے بڑھ کر محبوب ہو، اور دوسرا ایسا ہو کہ اسے آپ سے اتنی نفرت ہو کہ اگر ذبح کرنے کی قدرت پائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذبح کر دے، تو کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس آدمی کے خلاف فیصلہ کریں گے جو آپ سے محبت رکھتا ہے اور جو نفرت رکھتا ہے اس کے حق میں فیصلہ سنائیں گے؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر ایسا واقعہ ہوا تو میں کروں گا فیصلہ، تو میں کروں گا، لیکن فیصلہ تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عربی عورت اور اس کی باندی۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں ایک عربی عورت اور اس کی باندی حاضر ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر ایک کو برابر طور پر غلہ کی ایک مقدار اور 40 درہم دیے۔ باندی تو اپنا حصہ لے کر خوشی خوشی واپس لوٹ گئی، لیکن وہ عربی عورت واپس نہ لوٹی۔ اس نے تعجب کرتے ہوئے کہا اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اتنا ہی دیا جتنا اس باندی کو دیا، جبکہ میں عربی عورت ہوں اور وہ ایک باندی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے اس کو جواب دیا کہ میں نے اللہ کی کتاب میں غور کیا تو مجھے اس میں اولاد اسماعیل کی اولاد اسحاق پر کوئی فضیلت نظر نہیں آئی، اس لیے میں نے کسی کو ترجیح نہیں دی اور برابری کا سلوک کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی حفاظت ہی میرے لیے کافی ہے۔ ایک بوسیدہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے کہ 2 آدمی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جھگڑتے ہوئے آئے۔ ایک نے کہا کہ اے امام، یہ دیوار کہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر گر نہ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کامل ایمان اور بھروسے کے ساتھ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہی کافی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا فیصلہ فرما چکے اور اس جگہ سے ابھی ہٹے ہی تھے کہ وہ دیوار گر گئی۔